اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علت و معلول کے حوالے سے ہماری بحث چل رہی تھی۔ آج علت کی تقسیم کے حوالے سے اور علت کی اقسام کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ مختلف حوالوں سے ہم علت کو مختلف اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہاں چند اہم تقسیمات کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ پہلی تقسیم کے تحت علت کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے علت فاعلی، ایک کو کہا جاتا ہے علت مادی، علت صوری اور علت غائی۔ دیکھیے عزیزان محترم، ان میں سے ہر ایک کو الگ اگر آپ دیکھیں تو اسے علت ناقصہ کہا جاتا ہے، اور یہ سب مل کر علت تامہ بنتی ہے۔ علت کی یہ جو تقسیم ہے کہ جہاں پر 4 علتیں مل کر علت تامہ بنتی ہیں، یہ در حقیقت مادی چیزوں میں اس طرح سے ہوتا ہے، جبکہ اگر کوئی چیز مادی نہ ہو، غیر مادی ہو، مجرد ہو، تو وہاں پر ممکن ہے ان میں سے بعض علتوں کی ضرورت نہ ہو۔ اب ان 4 اقسام کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کا ہم سہارا لیتے ہیں۔ دیکھیے فرض کر لیں آپ نے ایک چارپائی بنانی ہو، تو چارپائی بنانے کے لیے ان 4 علتوں کی ضرورت ہوتی ہے، 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں سے ہر ایک کا ہونا ضروری ہے تاکہ چارپائی کا وجود متحقق ہو، ہمارے سامنے آ جائے۔ سب سے پہلے ایک ترکھان یا بڑھائی کی ضرورت ہے، جسے ہم علت فاعلی کہیں گے، چونکہ وہ جب فعل انجام دے گا، اپنا کام انجام دے گا، تو چارپائی بنے گی۔ لہٰذا وہ جو اپنا کام انجام دیتا ہے، جس کے فعل کے نتیجے میں یہ معلول وجود میں آتا ہے، اسے علت فاعلی کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہاں پر اس مثال میں چارپائی جس چیز سے بننی ہے، مثلا لکڑی ہے، لوہا ہے، جو بھی ہے، اس سے علت مادی کہا جاتا ہے۔ تو جب تک آپ کے پاس لکڑی نہ ہو یا مثلا لوہا نہ ہو یا جو بھی چیز جس سے جن چیزوں سے مل کر اس معلول نے وجود میں آنا ہے، ان تمام کو اس چیز کی علت مادی کہا جاتا ہے، اور اس کا وجود بھی انتہائی ضروری ہے۔ تیسری جو چیز، جب آپ نے چارپائی بنانی ہو تو چارپائی کی ایک شکل، اس کی ایک صورت، اس کا ایک نقشہ آپ کے ذہن میں، یا جو بنا رہا ہے ترکھان، اس کے ذہن میں وہ نقشہ ہونا چاہیے جس کے تحت وہ چارپائی بنے گی۔ اسے کہا جاتا ہے علت صوری۔ لہٰذا جتنی مادی چیزیں ہیں ان کی ایک صورت ہوتی ہے، اس صورت کے بغیر وہ مادی چیز وجود میں ہی نہیں آ سکتی۔ لہٰذا یہ تیسری چیز یا تیسری علت، علت صوری۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے علت غائی۔ غایت یعنی ہدف، یعنی وہ نتیجہ، وہ ہدف، وہ غرض، وہ پرپز جس کے لیے آپ اس فعل کو انجام دیتے ہیں۔ مثلا ہماری اس مثال میں جب ترکھان وہ چارپائی بنا رہا ہے، تو یا تو یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ وہ خود اپنے گھر میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے استراحت کے لیے وہ چارپائی استعمال میں لائیں گے، یا اس کو بیچ کر مثلا پیسے کمانا، یہ اس کا مقصد ہے، ہدف ہے۔ جب تک اس طرح کا کوئی مقصد یا ہدف ذہن میں نہ ہو، آپ کوئی بھی فعل کبھی بھی انجام نہیں دیتے۔ فرض کر لیں اسی مثال میں پہلے والی 3 علتیں موجود ہوں، تو جب تک اس کا ایک ہدف اور پرپز اس کے ذہن میں نہ ہو جس کے تحت وہ کام انجام دیتا ہے، تب تک یہ معلول وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا یہ 4 علتیں مل کر، جن میں سے ہر ایک کو علت ناقصہ ہم نے کہا، اور یہ سب مل کر علت تامہ کو تشکیل دیتی ہیں۔ لہٰذا یہیں سے جو اگلی جو علت کی تقسیم ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس علت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے علت تامہ، اور ایک کو کہا جاتا ہے علت ناقصہ، یا انگلش میں کمپلیٹ کاز اور انکمپلیٹ کاز جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ علت تامہ وہ ہے کہ جس کے وجود سے معلول کا وجود ضروری اور حتمی ہو جاتا ہے، اور جس کے نہ ہونے سے، جس کے عدم سے معلول کا عدم ضروری ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے علت تامہ۔ ہماری مثال میں یہ جو 4 علتیں تھیں، ان سب کو آپ ایک ساتھ اگر تصور کر لیں تو یہ ساری چیزیں جب ایک ساتھ موجود ہوں گی تو معلول کا موجود ہونا ضروری اور حتمی ہوگا۔ اس کے مقابلے میں علت ناقصہ وہ ہے کہ معلول کے وجود کے لیے اس علت کا ہونا ضروری جو ہے وہ ہے اپنی جگہ، لیکن معلول اس پر متوقف ہے۔ لیکن اگر علت ناقصہ میں سے کوئی ایک الگ سے ہو تو اس کا وجود معلول کے وجود کے لیے کافی نہیں ہے، ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ مثلا وہی جو مثال ہم نے دی، اس میں اگر صرف ترکھان ہو لیکن لکڑی اور مثلا لوہا نہ ہو تو چارپائی بن پائے گی؟ نہیں بن پائے گی۔ لہٰذا ان میں سے ہر ایک، جس کو ہم نے علت فاعلی کہا، علت صوری کہا، علت غائی کہا، علت مادی کہا، ان میں سے ہر ایک کو الگ دیکھیں تو یہ علت ناقصہ ہے۔ لہٰذا دوسرے الفاظ میں علت تامہ کے وجود سے معلول کا وجود ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کے عدم سے معلول کا عدم ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ علت ناقصہ میں آتے ہیں تو علت ناقصہ میں علت ناقصہ کے وجود سے معلول کا وجود ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس کے عدم سے معلول کا عدم ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ ان میں فرق ہے۔ ایک اور تقسیم کے تحت ہم علت کو 2 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کو علت مباشر اور دوسری کو علت غیر مباشر کہا جاتا ہے۔ انگلش میں پروکسیمیٹ کاز اور ریموٹ کاز کہا جاتا ہے۔
دوسرے الفاظ میں اسے ہم بالواسطہ علت اور بلا واسطہ علت کہہ سکتے ہیں۔ علت مباشر یا بلا واسطہ علت وہ علت ہے جو براہ راست بغیر کسی واسطے کے معلول میں اپنا اثر دکھائے، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ علت جو کسی واسطے سے معلول میں اپنا اثر دکھا رہی ہو اس کو ہم علت غیر مباشر یا علت بالواسطہ کہیں گے۔ وہ جو ایک مثال پہلے بھی ہم دے چکے ہیں آپ کے خدمت میں، مثلا میرا ارادہ ہے وہ علت ہے میرے ہاتھ کی حرکت کے لیے، مثلا میرے ہاتھ کی حرکت علت ہے چابی کے گھومنے کے لیے، اگر میں دروازہ کھولنا چاہتا ہوں، چابی کا گھومنا علت ہے تالے کے کھلنے کے لیے، اور تالے کا کھلنا وہ علت ہے دروازے کے کھلنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں کتنی علتیں ہیں ایک طول میں۔ اب ان میں سے اگر ہم دروازہ کھلنے کی بات کریں تو دروازہ کھلنے کی جو علت مباشر ہے، براہ راست علت ہے، وہ اس تالے کا کھلنا ہے، لیکن اس کے پیچھے جتنی علتیں تھیں، مثلا میرا ارادہ تھا، میرا ہاتھ کی حرکت تھی، چابی کی حرکت تھی، ان میں سے ہر ایک کو ہم علت غیر مباشر یا علت بالواسطہ کہیں گے۔ عزیزان محترم، ایک اور تقسیم کے تحت علت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے علت منحصرہ اور ایک کو کہا جاتا ہے علت غیر منحصرہ۔ علت منحصرہ یہ ہے کہ معلول کے وجود میں آنے کے لیے صرف یہی ایک علت ہے، کوئی متبادل علت موجود نہیں ہے۔ مثلا بطور مثال سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا اگر ہمیں پانی چاہیے بطور معلول تو فرض کر لیں، اور شاید بظاہر حقیقت بھی اسی طرح سے ہے، کہ پانی تب وجود میں آتا ہے جب ہائیڈروجن اور آکسیجن ایک خاص مقدار میں اور خاص ترکیب کے ساتھ آپس میں جڑ جائیں تو اس سے پانی وجود میں آتا ہے۔ لہٰذا پانی کے لیے یہ دو چیزیں علت ہیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ آپ کے پاس نہیں ہے جس سے آپ پانی کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں، لہٰذا پانی کی جو علت ہے وہ علت منحصرہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں علت غیر منحصرہ وہ ہے جہاں پر ایک معلول کے لیے متبادل علتیں موجود ہیں، ایک علت نہ ہو تو دوسری علت آ جائے، تیسری آ جائے، تو تب بھی آپ کے لیے وہ معلول حاصل ہوگا۔ مثال دیتے ہیں، فرض کر لیں حرارت معلول ہے، حرارت کی مختلف علتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا آپ ایک دفعہ حرارت جو ہے اور حرارت کو جو ہے وہ سورج سے حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر سورج نہ ہو تو آپ آگ سے حاصل کر لیتے ہیں، آگ نہ ہو تو آپ الیکٹرسٹی سے مثلا حاصل کر لیتے ہیں، یا بعض دفعہ ہاتھ وغیرہ کی رگڑ سے بھی حرارت ایجاد ہوتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حرارت کے لیے مختلف علتیں موجود ہیں جن میں سے ہر ایک علت سے حرارت حاصل ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو علتیں ہیں یہ علل غیر منحصرہ ہیں، یعنی حرارت کی ایک علت نہیں ہے، بہت ساری علتیں ہو سکتی ہیں۔ بس ہمارے پاس اس تقسیم کے تحت علت کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک کو علت منحصرہ اور ایک کو علت غیر منحصرہ کہا گیا۔ ایک اور تقسیم بندی کے تحت علت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے علت بسیطہ اور ایک کو کہا جاتا ہے علت مرکبہ۔ علت بسیطہ یعنی وہ علت جس کے اجزاء نہیں ہیں، جس کے حصے نہیں ہیں، جس کے پارٹس نہیں ہیں، یعنی ایک ہی چیز، ایک ہی حقیقت کہ جس کے اجزاء نہیں ہیں وہ علت بن رہی ہو کسی معلول کے لیے۔ یہاں پر جو سب سے بہترین شاید مثال دی جا سکتی ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے، کہ خداوند متعال کی ذات میں کسی قسم کی کوئی ترکیب نہیں ہے، لہٰذا خداوند متعال جب کسی کے لیے علت بن رہا ہو تو خدا جو علت ہے وہ علت بسیطہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مادی علتیں ہیں جتنی بھی، وہ ہمیشہ علت مرکبہ ہے، چونکہ اس کے پارٹس ہیں، اجزاء ہیں، جیسے اوپر بیان کیا کہ علت فاعلی ہوتی ہے، علت غائی ہوتی ہے، صوری ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر علت بنتی ہیں جسے علت مرکبہ کہا جاتا ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ مختلف علت کی تقسیمات تھیں۔ ایک اور اہم تقسیم کی طرف اشارہ کریں گے جس کے مطابق ہمارے پاس علت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے علت حقیقی اور ایک کو کہا جاتا ہے علت اعدادی۔ اب تک آپ نے علت کے حوالے سے جو بھی بحث پڑھی ہے وہ در حقیقت علت حقیقی کے حوالے سے ہے۔ علت حقیقی وہ ہے کہ جس کے وجود سے معلول کا وجود ضروری ہو جاتا ہے، اور جس کے نہ ہونے سے، جس کے معدوم ہونے سے علت کا نہ ہونا اور معدوم ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ارادہ کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں ایک پھول جو ہے اس کا وجود آ جاتا ہے، ایک پھول کا جب آپ تصور کر لیں تو آپ کے ذہن میں وہ پھول بن جاتا ہے، آپ کا ارادہ علت ہے اس پھول کے لیے، وہ معلول ہے۔ تو یہاں پر آپ کا ارادہ حقیقتاً علت ہے، لہٰذا جب تک آپ کا ارادہ ہے تب تک اس پھول کا بھی وجود ہے، اور جو ہی آپ کا ارادہ ہٹ جائے تو وہ پھول بھی وہیں سے معدوم ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں علت اعدادی وہ ہے جو معلول کے وجود میں آنے کے لیے جس کا عمل دخل موجود ہے،
یعنی اس کا حصہ موجود ہے، اس کی دخالت موجود ہے، لیکن اس کا وجود معلول کے وجود کے لیے ہمیشہ ضروری نہیں ہے۔ در حقیقت یہ علت معلول میں ایک ایسی صلاحیت اور استعداد ایجاد کرتی ہے کہ اس معلول کی حقیقی علت آ کر اس میں اپنا اثر دکھائے اور اس معلول کو وجود میں لے آئے۔ بات شاید تھوڑی مشکل ہو گئی، ہم مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا ایک عمارت اگر آپ نے بنانی ہو تو اس عمارت کو بنانے کے لیے جتنے بھی مزدور ہیں کہ جو مثلا اینٹیں وغیرہ اٹھا کر مخصوص جگہ پر رکھتے ہیں، دروازہ، کھڑکیاں جو بھی ہیں، اور اسی طرح اس کا جو انجینئر ہے مثلا وغیرہ جو نقشہ بناتا ہے، ان میں سے ہر ایک اس عمارت کے لیے علت اعدادی کی حیثیت رکھتے ہیں، علت حقیقی نہیں ہے۔ چونکہ یہ سارے جتنے بھی ہیں، آپ انجینئرز کی بات کر لیں، مزدوروں کی بات کر لیں، یہ معلول میں یعنی وہ جو بلڈنگ ہے اس میں ایک ایسی صلاحیت ایجاد کرتے ہیں کہ وہ بلڈنگ خود سے کھڑی ہو۔ پس اگر بلڈنگ ایک دفعہ وجود میں آ جائے تو اس کے بعد اس بلڈنگ کو باقی رہنے کے لیے، برقرار رہنے کے لیے اس مزدور یا انجینئر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مزدور اور انجینئر کے بغیر بھی یہ بلڈنگ اپنی جگہ باقی اور برقرار رہے گی، لہٰذا ان کو علت اعدادی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرض کر لیں بلڈنگ کے بننے کے بعد بے شک یہ جو مزدور تھے، انجینئر تھے وغیرہ، بالفرض اگر دنیا سے چلے بھی جائیں پھر بھی بلڈنگ اپنی جگہ باقی اور برقرار رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علت حقیقی نہیں تھے مزدور اور انجینئر وغیرہ۔ اس وجہ سے چونکہ یہ لوگ اس بلڈنگ کی حقیقی علت نہیں تھے، صرف علت اعدادی تھے۔ اس بات کو سمجھنے سے علت و معلول کی بحث کے حوالے سے اٹھائے جانے والے بہت سارے اعتراضات اور اشکالات کے جواب انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ علت و معلول کی کچھ تقسیمات تھیں جن میں سے ہر ایک بحث سے ہم بعد میں انشاءاللہ استفادہ کریں گے، خاص طور پر جب ہم خدا شناسی اور معرفت الہی کے حوالے سے جب بحث اور گفتگو کریں گے تو وہاں پر مثلا ہم کہیں گے کہ خداوند متعال علت حقیقی ہے، علت اعدادی نہیں ہے۔ اور اس طرح سے مثلا اس کائنات کا جو سسٹم چل رہا ہے اس میں خداوند متعال بعض دفعہ علت غیر مباشر ہے، یعنی خدا کے آگے جنود ہیں، خدا کی فورسز ہیں جن کے ذریعے سے خداوند متعال کام لیتا ہے، لہٰذا خدا بعض دفعہ علت مباشر ہے، ڈائریکٹ علت ہے، اور بعض دفعہ علت غیر مباشر ہیں۔ تو ان تمام مقامات پر ان بحثوں سے ہم استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی قسطوں میں ان بحثوں کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔